بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور اسی مناسبت سے ہم اپنے مسائل کی کتاب کا سبق یاد کرتے اور سیکھتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور وفات کے بیان کے متعلق ذکر کیا اور اس میں ہم نے بہت سی باتیں سیکھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیرت صحابیات میں ہم سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام و نسب کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدیجہ نام اور ہند کنیت، طاہرہ لقب تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ اور بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے اور یہی جب مکہ میں آئے اور فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ باپ نے ان صفات کا لحاظ رکھ کر شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو منتخب کیا جو تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی تو ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے نکاح میں آئے۔ اسی زمانے میں حرب الفجار، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ باپ اور شوہر کے مرنے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھا جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم آپ اپنے عزیز و اقارب کو معاوضہ دے کر مال تجارت پر بھیجتی تھی۔ ایک مرتبہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر ملنا چاہیے اور ان کا مال شام لے جانا چاہیے۔ بہتر ہوتا کہ تم بھی ساتھ جاتے، میرے پاس روپیہ نہیں ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں مشہور تھی اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی اور صدق و دیانت اور پاکیزگی کا عام چرچا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام کو جائیں، جو معاوضہ میں اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا کہ ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے اور اس سال کا نفع گزشتہ سال سے دگنا ہوا۔ حضرت خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا اور ہر شخص ان سے نکاح کا خواہشمند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے شادی کا پیغام نفیسہ کے ذریعے بھیجا۔ حضور نے منظور فرما لیا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ شادی بیاہ کے تمام معاملات کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے خود سے تمام معاملات کو طے فرمایا۔
اور تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھایا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر کو قرار پایا دیا گیا، اور اس طریقے سے حضرت خدیجہ طاہرہ حرم نبوت میں داخل ہو کر ام المؤمنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 برس کی تھی، اور یہ واقعہ بعثت سے 15 سال قبل کا ہے۔ 15 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھیں، کیونکہ ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق کا دعویٰ کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت تک نماز پنجگانہ فرض نہ ہوئی تھی، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کیا کرتی تھی۔ ایک دن عفیف کندی سامان خریدنے کے لیے مکہ آئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام کیا۔ صبح کے وقت ایک دن کعبے کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر قبلہ رخ کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک اور لڑکا اس کی داہنی طرف آ کر کھڑا ہوا، پھر ایک عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر یہ لوگ چلے گئے تو عفیف نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر کہا، جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے؟ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ دوسرا بھتیجا علی ہے، اور یہ محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ میرے بھتیجے کا خیال ہے کہ اس کا مذہب پروردگار عالم کا مذہب ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے حکم سے کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں تک مجھ کو علم ہے، اس خیال کے صرف یہی 3 شخص ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی، بلکہ آغاز اسلام میں حضور کی سب سے بڑے معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ سن 7 ہجری میں جب قریش نے اسلام کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ تدبیر سوچی کہ حضور اور آپ کے خاندان کو ایک گھاٹی میں محصور کیا جائے۔ چنانچہ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ آ گئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں زندگی کو بسر کیا۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلحہ کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے، تاہم کبھی کبھار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثر سے کھانا پہنچ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے کہ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ایک شخص کہیں سے آ گیا، وہ گرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آیا۔ ابو جہل سے کہا، ایک شخص اپنی پھپھی کو کھانے کے لیے کچھ بھیجتا ہے تو تم کیوں روکتے ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں، اور 11 رمضان 1090 ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال اور 6 ماہ کی تھی۔ چونکہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کی لاش اسی طریقے سے دفن کر دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائی اجل کے سپرد کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی قبر ہجون میں ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن فرمایا کرتے ہیں،
کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہ رہا اور اب وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضور کو ستاتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے حضور کی بہت سی اولادیں ہیں، جن میں 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ نمبر 1 قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پانچویں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور چھٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضور سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس کے کہ دولت اور ثروت جو ان کو حاصل تھی، حضور کی خدمت خود کیا کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو آزاد کیا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ حضور کو بھی حضرت خدیجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا ہے کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ان کی بہن حالہ حضور سے ملنے آئیں اور قاعدے کے مطابق اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ان کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ملتی تھی۔ جب آپ کے کانوں میں آواز پڑی تو حضرت خدیجہ کی یاد آ گئی اور آپ بے جھجک اٹھے اور فرمایا حالہ ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی۔ ان کی نہایت رشک ہوا، بولی کہ آپ کے ایک بڑھیا کی یاد کیا کرتے ہیں جو مر چکی ہیں اور اللہ نے ان سے اچھی بیویاں آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگ کافر تھے تو وہ اسلام لائیں، جب میرا کوئی مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد بھی انہی سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں حدیثیں بہت سی صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں، جن میں ایک حدیث یہ ہے کہ عالم میں افضل ترین عورت مریم علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خدیجہ آئیں تو فرمایا ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت اور مشقت نہ ہوگی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے سبق کا عنوان، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سیرت صحابیات پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ یا رب العالمین، تجھ سے یہی دعا ہے کہ تو جن کی توبہ کو قبول فرماتا ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ یا رب العالمین، اس نیک اور مبارک کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد فرما دے، دین کے کام کو گھر گھر پھیلانے میں ہماری مدد فرما دے۔ یا رب العالمین، ہمارے اس دین کے کام میں ہمارے جو بہن بھائی شامل ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا مكة يا مكة يا دار العيانا، يا زمزم يا بلسم دنيانا، يا بلسم دنيانا، يا مكة يا مكة يا دار العيانا.